کہتے ہیں کہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک عورت کے غلام تھے. اس کو عورت نے کہا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گی ایک شرط پہ. شرط کیا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کرو گے. جب تم اس کو قتل کر دو میں تمہیں آزاد کر دوں گی. اس نے وجہ پوچھی کہ حضرت حمزہ کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے. تو اس عورت نے کہا کہ اس نے بدر کے اندر شاید اس کے باپ کو یا اس کے بھائی کو قتل کیا تھا. حضرت حمزہ بدر کے مقام پہ جنگ بدر کے اندر اس کا بھائی یا اس کا باپ یا شوہر، ان تینوں میں سے کوئی ایک میرے ذہن میں نہیں ہے، ان تینوں میں سے ایک کو حضرت حمزہ نے کیا کیا تھا؟ صفا ہستی سے مٹایا تھا. تو اس کے دل میں وہ آگ بھڑکی ہوئی تھی کہ جب تم حضرت حمزہ کو قتل کرو گے تو بدلے میں تمہیں آزاد کر دوں گی. اب وحشی اس وقت حالت کفر میں تھے. کہتے ہیں کہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی جنگ جب ہوئی تو ایک پہاڑ، اس کے پہاڑوں کی اوٹ میں چھپ کے بیٹھے رہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ کے سرداروں میں، بہادروں میں ان کا لسٹ میں پہلے نمبر پہ نام آتا تھا. سامنے آ کر کوئی مقابلہ کرے کسی کی ضرورت نہیں تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرے اس کے پاس سے تو اس نے پیچھے سے نیزے سے وار کیا. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اب دیکھو میں یہ جو واقعہ بتانے لگا ہوں میں واقعہ نہیں بتانا چاہتا، مقصد آپ کو ایمان کی قیمت بتانا چاہتا ہوں. آپ اس منظر کو بھی سامنے رکھیں، پھر ایمان کی قیمت کو بھی سامنے رکھیں، پھر آپ کو قدر ہوگی کہ ایمان اللہ کے یہاں کتنا قیمتی ہے. فرمایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا، صرف نیزے تک کام نہیں رہا. جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نیچے گرے تو ان کو قتل کرنے کے بعد ناک کاٹا گیا، ان کے کان کاٹے گئے، ان کے ہونٹ کاٹے گئے، انگلیوں کے پورے کاٹے گئے. بعض علماء نے تو فرمایا کہ اس کے اعضائے نفس بھی کاٹا گیا، جسم کے ٹکڑے کیے گئے. اب ذرا بیٹھ کے سوچیں، آپ کے سامنے کسی عزیز کی لاش اس حال میں آئے، نہ اس کا ناک ہو، نہ اس کے ہونٹ ہو، نہ اس کی آنکھیں ہو، نہ اس کے کان ہو، یوں انگلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہوں، آپ کا کیا حال ہوگا اس وقت؟ سوچیں. حضرت حمزہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو، اچھا اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں. اس حضرت حمزہ کی، اللہ کے محبوب پیغمبر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی. اللہ کے محبوب پیغمبر کے گلے میں چادر تھی یا ابو جہل کی اپنی چادر تھی؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کے گلے میں ڈال کے اس کو دبایا، کھینچا، اللہ کے محبوب پیغمبر گر پڑے اس حال. اور یہ منظر حضرت حمزہ کی بیوی دیکھ رہی تھی. حضرت حمزہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. جب واپس آئے تو بیوی کا چہرہ اترا ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے آج ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا ایسا معاملہ کیا ان کے ساتھ. حضرت حمزہ کے پاس جو ہی کمان اور تیر تھے، یوں ہی اٹھے، کھانا بعد میں کھایا، سیدھا گیا حرم کے اندر. دیکھا تو ابو جہل دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہنس رہا تھا جیسے چغڑے مارتے. حضرت حمزہ نے جا کر اپنی کمان اس کے سر میں ماری. کہا کہ ظالم، آج کے بعد تو نے میرے بھتیجے کی طرف دیکھا تو میں تیری آنکھیں نکال دوں گا، تو دوبارہ نہیں رہے گا دنیا کے اندر. یہ معاملہ سلجھانے کے بعد حضرت حمزہ سیدھا اللہ کے نبی کے پاس ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ پریشان نہ ہو، میں نے ابو جہل کو سبق سکھایا. اب نبی کا جملہ سنیں، جس ایمان کو ہم لے کر ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اس نبی کا جملہ سنیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے چچا جان، مجھے اس سے بھی بڑی خوشی تب ہوگی جب تو ایمان کو قبول کرے. ابو جہل کو تو نے مار دیا، میرے بدلے میں مارا، مجھے اس بات پہ اتنی خوشی نہیں ہے. مجھے خوشی تب ہوگی جب تو ایمان. اسی وقت حضرت حمزہ نے اسلام کو قبول کیا. اب اگلی بات جو کر رہا تھا، جب حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا گیا، ناک کان کاٹے گئے، جسم کو بڑی بے دردی کے ساتھ یوں ایک داستان قائم کی گئی ان کے ظلم جان کے ساتھ،
تو یہ حضرت وحشی بن حرب آزاد ہو گیا اس عورت سے، اس عورت نے آزاد کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب فتح مکہ ہوا تو اس نے اسلام کو قبول کرنا چاہا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اللہ کے نبی کے پاس آنا چاہتا تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اے وحشی، میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے میرے چچا کے ساتھ یہ معاملہ کیا، جبکہ اس وقت اللہ کے نبی نے کیا اعلان کیا تھا احد کے مقام پہ جب حضرت حمزہ کی لاش مبارک کو دیکھا؟ فرمایا میں نے بدلے میں 100 کافروں کا یہ حال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے، یہ قرآن کے اندر اللہ نے خود فرمایا کہ حضرت حمزہ کے بدلے میں نے کیا کرنا ہے؟ 100 کافروں کے ساتھ مصلح کرنا ہے، یہ حال کرنا ہے، میں نے اپنے چچا کا بدلہ لینا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ایک جان کے بدلے میں آپ ایک ہی جان کو ہی مار سکتے ہیں، 100 کو نہیں مار سکتے۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت وحشی کو معاف کیا۔ جب یہ ایمان قبول کر کے آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں، میرے پیٹ پیچھے بیٹھا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد اتنی بڑی ظلم کی داستان کو بھی اللہ کے نبی نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، کیونکہ ایمان کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ میرے بھائی، اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔